زینت مسند صدارت جگر گوشے قیوم زمان پیر طریقت رہبر شریعت منبع علم و حکمت مخزن انوار و معرفت شیخ الحدیث والقرآن حضور صاحبزادہ احمد سعید یار جان صاحب زید مجدہ الکریم، معزز خلفائے عظام و برادران طریقت، الحمدللہ و بحمدہ، آج اس مرکزی آستانہ عالیہ کی ماہانہ محفل میں ہم سب شریک ہیں۔ یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس میں دسیوں اولیاء کاملین کے اعراس پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں۔ بالخصوص حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، قندیل نورانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نور اللہ مرقدہ، مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دیگر کثیر اولیاء کرام کا یہ مہینہ۔ یہ ایکو اس کا بند کریں، یہ آواز گونج رہی ہے تو پھر ذرا ایکو بند کر دیں، آواز تھوڑی اونچی کر دیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو بزرگوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ان سب بزرگوں کی یاد میں محافل سجانا، ان کا ذکر کرنا یقیناً کئی وجوہات اور کئی نسبتوں سے اور کئی جہتوں سے قابل قدر ہے، قابل ذکر ہے، قابل تحسین ہے کہ ان کی تعلیمات سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے سلسلہ عالیہ اور سلسلہ مبارکہ کی جو اس سلسلے میں محافل ہوتی ہیں، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ اگر ہمیں اس زمانے میں کوئی داتا علی حجویری کا جانشین تلاش کرنا ہو، اگر اس زمانے میں ہمیں کوئی حضرت مجدد الفسانی کا نائب تلاش کرنا ہو، اس زمانے میں اگر ہمیں کوئی امام احمد رضا کی طرح گستاخان رسول کے لیے شمشیر بے نیام تلاش کرنا ہو، تو پھر ہم اپنے سلسلہ عالیہ کے بانی حضرت مبارک اخندزادہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ان کی اولاد کو دیکھ لیں، تو یقین کیجئے ہمیں مجددی رنگ بھی نظر آئے گا، حجویری رنگ بھی نظر آئے گا اور رضوی رنگ بھی نظر آئے گا۔ تو ہماری مجالس کی الحمدللہ و بحمدہ تمام عمومی مجالس کے مقابلے میں یہ جو ہے وہ انفرادیت ہے۔ کیوں کہ تصوف کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری نے جو کچھ کہا، اسی طرح سے جو تفصیل اور تشریح اور تفسیر حضرت مجدد الفسانی نے بیان فرمائی،
اور شریعت پر جس طرح تسلب کے ساتھ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے، یہ سارے کے سارے رنگ الحمدللہ ہمیں سلسلہ عالیہ سیفیہ میں اکٹھے ملتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اس زمانے میں اور اس زمانے کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ الحمدللہ و بحمدہ ہمیں اس سلسلہ کی جو ہے وہ برکات نصیب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا آپ اگر مکتوبات شریف پڑھیں یا ان کے بارے میں جو آپ سنیں، اور اگر آپ سنتے ہوں تو سنا کریں، سرکار یار جان صاحب مبارک کا علوم و معارف کے نام سے ایک پیج ہے، اس پر مکتوبات شریف کے بہت سے دروس جو ہے وہ موجود ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک درس، اور اس میں علم اور حکمت اور معرفت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ علم کے بغیر بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا، علم ہوگا تو ساری بات آگے بڑھے گی۔ اور میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا کہ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ اگر محض ایک صوفی ہوتے، متبحر اور متسلب اور راسخ العلم، محدث مفسر درجے، فقیہ درجے کے آدمی نہ ہوتے، تو پھر آج یہ جو ساری دنیا میں سلسلہ عالیہ کی بہاریں ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملی کہ علم کے ساتھ جو ہے نا وہ تب۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں دو باتوں پر بہت زور دیا۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے عقیدے کو اہل سنت و جماعت جو 1400 سال سے جو ایک تسلسل ہے عقیدے کا، صحت عقیدہ کا، اپنے عقیدے کو اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھیں۔ اور اس کے بعد دوسرا، آپ کے ہر دوسرے، چوتھے، چھٹے، پانچویں ہر مکتوب میں اس بات کی طرف اشارہ آپ نے کیا، وہ آپ نے فرمایا کہ سنت نبوی کی متابعت کسی صورت میں نہیں چھوڑنی۔ اور یہ تو ہم نے پڑھا، لیکن حضرت مبارک علیہ الرحمہ کی زندگی میں ہم نے پریکٹیکل دیکھا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے، اگرچہ ہم اس واقعے کے عینی شاہد نہیں ہیں، لیکن ہم نے پڑھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پتے کا آپریشن ہوا، آپ ہسپتال میں تھے، تو جب آپریشن ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پتا ایک نازک چیز ہے اور اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی جو ہے نا وہ اٹھے، اور آپ نے وہاں اس وقت جو بھی صاحبزادگان میں سے موجود تھے ان کو کہا چلیں اٹھیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں یہ صحیح بات آپ کی تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی خفا نہ ہو، ہم الحمدللہ اپنے سلسلے کے نمائندے ہیں، تو اپنے علاقے کی مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کسی سلسلے کے ریپریزنٹیو ہیں، نمائندے ہیں، پتہ چلے آپ کو دیکھ کر لوگوں کو کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی جو ایک سرکاری ادارے میں خطیب تھا، وہ ہمارے ایک پیر بھائی کو دیکھ کر، حالانکہ وہ جو ہے وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کا تھا، وفاق المدارس کا بندہ تھا، لیکن وہ اس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے دیکھتا رہتا تھا۔ پھر پوچھا تمہارا سلسلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا یہ سلسلہ ہے۔ پھر الحمدللہ وہ آیا، حضرت قبلہ احمد علی شاہ صاحب مبارک سے بیعت ہوا، اور اس کے لفظ یہ تھے، مجھے کہا، کہنے لگے مولانا صاحب جو علم اس مجلس میں پڑھایا جاتا ہے وہ سارے 8 سال اور 16 سال میں نہیں پڑھایا جاتا۔ وہ یونیورسٹی کا بھی پڑھا ہوا تھا، عالم بھی بڑا اچھا تھا، ایک سرکاری ادارے میں خطیب بھی تھا، لیکن اس نے کہا کہ جو علم یہاں پڑھایا جاتا ہے ان مجالس میں وہ 16 سال 18 سال اور 20 سال میں جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو حضرت مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا چلو بھائی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ تو عرض کی حضور گزارش ہے کہ ابھی تو ڈاکٹروں نے احتیاط بتائی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے
رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں جو کام بھی کریں گے اس کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے پھر جو ہے نا وہ جماعت سے نماز پڑھی۔ والا حاضر قیاس آخری آپ کا جو عرصہ تھا دورانیہ تھا ویل چیئر پر، لیکن سبحان اللہ اتنی یاداشت، اتنا حافظہ، اتنے اپنے سالکین اور مریدین اور محبین کی طرف توجہ، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ویل چیئر مبارک تھی جو ہے وہ اس طرف موڑی جاتی، آپ پوچھتے ہاں بھائی کوئی نیا بندہ آیا ہے ملاقات کے لیے، کسی بندے کو اجازت جانا ہے تو اس کو اجازت دیتے۔ تو اتنی جو استقامت ہے یہ الحمدللہ وبحمدہ ہم نے دیکھی، تو ضروری ہے کہ جو ہم نے دیکھا وہ ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اور پھر جب ہمارے اندر آئے گا، یاد رکھیں کہ دین تقریروں کا سے بھی پھیلتا ہے لیکن بہت تھوڑا، اصل جو دین پھیلتا ہے وہ آپ کے اندر کی خوشبو سے پھیلتا ہے۔ میں بہت ساری علم کی بڑی بڑی مجلسوں میں اگر کہیں موقع ملے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مرشد نے نہ طوفانی دورے کیے، نہ طوفانی دورے کیے جو دورہ کر رہے ہیں اتنے فلاں جگہ پروگرام، یہ وہ سو یہ آگے پیچھے، نہ تو طوفانی دورے کیے اور نہ تقریریں کی، لیکن انقلاب ایسا برپا کیا کہ جو تقریروں والے 1000 سال بھی لگے رہیں، جو چند سالوں میں انقلاب برپا حضرت مبارک علیہ الرحمہ نے کیا، وہ انقلاب جو ہے نا وہ برپا کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ایک دفعہ میں ایک صاحب کی کتاب ایک پڑھ رہا تھا، ان صاحب کو بھی زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے ہوئے، زمانہ ہو گیا تقریریں، اور تقریر بھی وہ بہت کمال کی تقریر کرتے ہیں۔ تو میں ان کا ایک پڑھ رہا تھا، تقریر ہی وہ کمپوز ہو کر کتابچے میں چھپی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں میں تم میں سے 70,000 بدلے ہوئے دیکھنا کم از کم چاہتا ہوں، یقین کیجئے کہ میں نے کتاب بند کر دی۔ زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے ہوئے، اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے اجتماع اور جلسے کرتے ہوئے، ابھی تک 70,000 بھی نہیں بدلے۔ ادھر تقریر تو نہیں ہے، نگاہ نے لاکھوں بدل دیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہر ایک کی بڑی شان ہے، لوگوں کی بڑی بڑی شانیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آدمی کو والد اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔ سب اولیاء کی بڑی شانیں ہیں، مگر ہمیں تو ساری شانیں اگر سمجھ میں آئی ہیں، اگر کچھ پتہ چلا ہے تو حضرت مبارک علیہ الرحمہ سے پتہ چلا ہے۔ اسی لیے اس نے میں نے کافی دیر جو ہے وہ سرکار مبارک یار جان صاحب مبارک نے وہاں جو بات فرمائی، تو میں کافی دیر ایک کلام ڈھونڈتا رہا، بہرحال وہ مجھے مل گیا۔ اس کا پہلا مصرع مجھے یاد بھی ہے کہ سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، بس جب تجھے دیکھ لیا نا تو پھر اب کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ وبحمدہ۔ اس سلسلہ عالیہ کی برکات سے مستفید ہونے ہم یہاں آتے ہیں، اور حضرت سرکار یار جان صاحب مبارک کی یہ جو ہے وہ کرم نوازی ہے، مہربانی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر مہینے اتنا طویل سفر کر کے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ میں ایک اور بات یہاں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم گمبٹ گئے تھے، تو وہاں سائیں جمال الدین جو کے حوالے سے جو ہے نا ایک بات ہوئی، تو اور سرکار کا بھی وہاں ذکر ہوا، تو میں نے اس وقت جو ہے وہ میرے دل میں بڑی بات آئی۔ میں نے کہا دیکھیں کہ حضرت مبارک علیہ الرحمہ کی نظر کتنا دور تک کام کر رہی تھی کہ اس وقت سائیں بھی آئے، اور اس وقت سائیں کو آپ نے یار جان صاحب مبارک سے ملوایا، تو نظر کام کر رہی تھی کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ اہل سندھ کو یہ میرا بیٹا نوازے گا۔ تو الحمدللہ آپ کی نظر سے جو کمالات لوگوں کو مل رہے ہیں، اب یقین کریں کہ جو ہے وہ کہہ کے لوگ تھک جاتے ہیں، 8 سال 10 سال۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے چہرے دیکھیں، لباس بھی اجلے،
امامے بھی اجلے، اور یہ پگڑی پہن لینا یہ اتنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. یہ آپ کو سوکھا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر مرشد کی نسبت نے وہ نور روشن کر دیا ہے کہ آپ کو یہی اچھا لگتا ہے. ورنہ کسی کو کہو نا کہ ذرا پگڑی پہن کے ذرا بازار کا چکر تو لگا، کیا پتہ لگتا ہے. کسی مولوی صاحب کو ہی کہو، کیونکہ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ مولوی صاحب کی پگڑی بھی ممبر پر رکھی ہوتی ہے، وہ وہیں پہ پہنتے ہیں، فرض پڑھا کر وہیں رکھتے ہوں. اور ادھر تو ماشاءاللہ ہر بندہ ہی جو ہے نا مبارک صاحب کی نظر سے مفتی لگتا ہے. آخری بات، ایک مرتبہ ہم ایک بہت بڑی جگہ بیٹھے تھے، میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، علامہ بڑا صحیح تھا، تکڑا علامہ تھا، لیکن اس کی داڑھی پوری ماڈرن قسم کا علامہ آج کل ہوتے ہیں نا بہت سارے جو کہتے ہیں اسکالر. تو بیٹھا تھا، تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک سالک تھا، وہ بالکل امی ہے، کچھ نہیں پڑھا ہوا، رکشہ چلاتا ہے یا چوکیداری کرتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا. تو جو صاحب ہماری ملاقات ان صاحب علامہ صاحب سے کروانے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. وہ جو علامہ صاحب بیٹھے تھے وہ ہمارے اس سالک جو امی ہے بیچارہ، رکشے والا یا چوکیدار ہے، اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ کون سے علامہ صاحب ہیں. سبحان اللہ کہے نا یار، مزہ نہیں آتا. سبحان اللہ. امی آدمی ہیں لیکن ماشاءاللہ دستار ہے، باشرہ ہے. وہ علامہ صاحب کہنے لگے کہ یہ کون سے علامہ صاحب ہیں. تو اپنا دماغ اور اپنا حافظہ ان چیزوں کی طرف ذرا متوجہ کیا کریں، پتہ کیا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا انفرادیت سے نوازا ہوا. تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا سبحان اللہ، حضرت مبارک کی شان پہ قربان، کہ جو بندہ خطیب بھی ہے، مقرر بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ علامہ نہیں لگ رہا. جو کچھ بھی نہیں ہے وہ علامہ لگ رہا ہے. تو الحمدللہ و بحمدی یہ باتیں آپ کو آج خصوصاً اس لیے بتائی، کوئی سوچ کے بھی نہیں آیا. سرکار کا حکم ہوتا ہے تو میں ضرور پھر تکلف جو ہے نا کرتا نہیں ہوں، حکم ہوتا ہے تو چلیں جو بھی ان کی توجہ سے آ جاتا ہے ان کا ہی ہے، ان کے ہاں اسے ہی آیا ہے اور مزید بھی آ رہا ہے تو آپ تک پہنچا دیتا ہوں. یہ باتیں چند آپ کو اس لیے بتائی کہ الحمدللہ اپنا سلسلہ مبارکہ، اپنی نسبت، اس کو جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. باقی ٹھیک ہے، علم، مطالعہ، نالج، معلومات، جو بھی جہاں سے بھی خیر کی بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کی حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لیں، لیکن سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ جو نسبت ہے اسے سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے، اور یہ سلسلہ فیض اور یہ نسبت کا فیض ہماری نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی جاری اور ساری فرمائے، اور ہمیں